السجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اسلام جیسا سچا مذہب عطا فرمایا اور اس پر چلنے کی حد تک مقدور اللہ نے طاقت و وسعت عطا فرمایا. دین اسلام کے فروغ کے لیے، اللہ کے کریمے کو دنیا میں سربلند کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، آپ کے دوستوں کی وہ جماعت جس پر اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ، جنت کی خوشخبری، ان کے سچے اور صادق ہونے کا اللہ رب العزت نے پروانہ قرآن کریم میں نازل فرمایا. یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے پورا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا. جان قربان کرنے کا وقت آیا تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مال قربانی کرنے کا وقت آیا اپنے مالوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نچھاور کر دیا. اللہ کا دین سربلند رہے، اس کے لیے انہوں نے اپنی جان و مالوں کی پرواہ نہیں کی. سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو انہوں نے رکھا، اپنے بشری تقاضوں کو، اپنے احساسات کو اور اپنے جذبات کو انہوں نے دین کے لیے قربان کر دیا. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سنا پچھلے جمعہ. ایک حدیث ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ اور رازدارانہ باتوں کو محفوظ کرنے والے تھے. ہر صحابی کی ایک خصوصیت، ہر صحابی کی ایک صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست نبوت سے پہچانا تھا. ابو بکر میں صداقت کا غلبہ ہے تو عمر میں عدالت کا غلبہ ہے، اور حضرت عثمان میں سخاوت کا غلبہ ہے تو حضرت علی میں شجاعت کا غلبہ ہے. کسی مفسر نے یا کسی مورخ نے لکھی ہے یہ بات کہ نبوت کا، علم نبوت کا جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، جس جذبے کے ساتھ نبوت کی روشنی جس صحابی پر پڑی، گویا کہ اللہ رب العزت نے اس صفت کے ساتھ اس صحابی کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سخاوت کا غلبہ تھا تو جب کسی صحابی پر، خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سخاوت کا وہ جذبہ عطا فرمایا. یہ علم نبوت سے ملا، نور نبوت سے صحابی کو وہ شرف و صفت ملی ہے. اسی طرح عدالت حضرت عمر میں، اور اسی طرح صداقت حضرت ابو بکر میں، شجاعت حضرت علی میں رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ شاگرد اگر کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو استاد کی تعریف کی جاتی ہے. شاگرد کے علم کو اگر کہے کہ علم اس کا سمندر کے برابر ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا استاد اس سے بھی بڑا ہوا ہو. تو بالکل اسی طرح
صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو صفات ہیں وہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ملی ہے۔ آپ کے نبوت کے علم کے اثر سے ان کے اندر یہ صفات پیدا ہوئی۔ اس کو جو ہے بیجا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ مورخین نے اس کو لکھا ہے، باقاعدہ دلیل کے طور پر مانا۔ اب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے دین کو پھیلانے کے جتنے اسباب و ذریعے تھے صحابہ کو عطا فرمائے تھے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ہاں میں یہ بات کہہ رہا تھا، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار اور رموز اور اللہ کے نبی کے خفیہ باتوں کو، اور جو باتیں کسی اور کو نہ بتائی جائے وہ باتیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا تھا، بتلائی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتلاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک بات بتلائی گئی تھی کہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ فتنوں کے بند کرنے کے لیے ایک دروازہ ہوگا، یعنی جب تک وہ دروازہ قائم رہے گا تمام فتنے دبے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، جب وہ دروازہ کھول دیا جائے گا، یا وہ جب دروازہ توڑ دیا جائے گا، اس کے بعد فتنوں کی آمد ہو جائے گی، پھر ان فتنوں کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو بتلائی تھی۔ کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ کہ امیر المؤمنین کہلائے، آپ کی رائے، آپ کے خیال اور آپ کی سمجھ، آپ کی رائے کو اللہ نے وحی بنا کر قرآن کریم میں نازل فرمایا۔ کئی آیتیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 آیتیں قرآن کریم کی ایسی لکھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا یہ کہ ایسا ہو جائے، جیسے کہ پردے کا حکم کہ امہات المؤمنین تھوڑا سا پردہ کر کے، نازل پردے کی کھلی ہوئی آیت نہیں تھی، لیکن باہر جایا کرتی، قضاء حاجت کے لیے دور دور جایا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند تھا۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ امہات المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پردہ کر کے جائیں، پردہ کریں، اور اس پر بہت زیادہ شدید اپنے عمل کے اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ بالکل اللہ رب العزت نے پردے کی آیت نازل فرمائی، اور بہت سے مقامات ہیں۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی التجا اور تمنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اللہ رب العزت نے واتخذوا ابراہیم مقام ابراہیم مصلی نازل فرمائی۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو رہا کرنے سے متعلق بڑی سخت آیتیں نازل ہوئی، اور بھی کئی مقامات ہیں، لیکن ایسے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں اپنے اسرار، اپنے رموز بتلائے، منافقوں کے نام تمہیں بتلائے۔ میں یہ نہیں جانتا اور میں نہیں جاننا چاہتا کہ کون منافق ہے کون نہیں، بلکہ مجھے تم صرف اتنا بتلا دو کہ ان منافقوں میں میرا نام ہے یا نہیں۔ اتنی خوف اور اتنی خشیت، اللہ کا خوف آپ کے دل میں تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ذکر فتنوں کے باب، فتنوں کے دروازے کا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت، یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے کہ وہ دروازہ جب کھل جائے گا، یا وہ دروازہ جب توڑ دیا جائے گا، تو فتنوں کی آمد ہو جائے گی، پھر اسلام پر اور مسلمانوں پر پے در پہ آزمائشیں آ جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حذیفہ اتنا بتا دو کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا وہ دروازہ خود کھل جائے گا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بن کر، جب تک خلیفہ بن کر رہے، اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے فتنوں کو بند رکھا،
فتنے بند تھے، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی کہ وہ دروازہ توڑ دیا گیا، اسلام کے قلعے کا وہ دروازہ توڑ دیا گیا، یعنی آپ کو شہید کر دیا گیا، پھر فتنوں کی آمد ہو گئی، یہاں تک کہ فتنوں کا دروازہ کھل گیا اور سلسلہ شروع ہو گیا، فتنے ہی فتنے پے در پہ آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جیسا کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے دل دہل جایا کرتے تھے، صرف ان کے نام سے کئی فتنے دبے ہوئے تھے، اللہ نے وہ رعب اور وہ دبدبہ عطا فرمایا۔ صحیح معنوں میں آج بھی اسلام کو علی الاعلان اگر ساری دنیا میں پھیلنا ہے، اس کا واحد ذریعہ ان فتنوں کے زمانے میں ایک ایسا بھی ہے کہ جس میں مسلمانوں کے اندر رعب اور ہیبت پیدا ہو جائے اسلام کی، کہ وہ چلے تو ان کا رعب کافروں کے دلوں پر پڑے۔ اور وہ کب ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، وہ ہیبت اسلام کا دبدبہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہمارے اندر دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی، دنیا کو ہم جو ہے ایسا سمجھیں کہ گویا کہ اللہ نے ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کو استعمال ضرور کرنا ہے لیکن دل میں اس کو جگہ نہیں ہے۔ آج ہم وحی کی برکات سے محروم ہیں۔ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَخَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس سے پہلے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیک کام کی طرف بلانا، برے کام سے روکنا۔ باپ اپنے بیٹے کو روکتا نہیں ہے گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر۔ سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، سب سے بڑا گناہ دنیا میں نماز کا چھوڑنا ہے، اس لیے کہ ایمان کے بعد نماز کا حکم ہے۔ عملی طور پر سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہا اللہ کے نبی نے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کفر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، دنیا کی وقت اور جو ہے عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہیبت اسلام نکل جائے، اسلام کا رعب اور دبدبہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ لوگوں نے دنیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر و کسریٰ کا جاسوس ڈھونڈنے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا محل، یہ بات میری پچھلے جمعہ باقی رہ گئی تھی شاید، کہ کہاں ہے امیر المؤمنین، کہاں ہے ان کا محل؟ وہ کہنے لگے مدینہ کی ریاست کے امیر کا کوئی محل وحل نہیں ہے۔ اچھا تو بتائے تو صحیح کہاں ہے وہ، ان کے سیکیورٹی گارڈ کہاں ہیں، ان کی فوج کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے امیر المؤمنین کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مدینہ کے باہر چلے جاؤ، بیت المال کے اونٹ ہیں، وہ اونٹوں کی صفائی کر رہے ہیں، ان کے جسم کو پاک و صاف کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ وہ جاسوس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہاں ان کے نام سے بادشاہوں کے دل دہل رہے ہیں، کہاں یہ امیر المؤمنین کے بالکل معمولی لباس میں بیت المال کے مسلمانوں کے مال کی خدمت ادا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے اونٹوں کی صفائی اور ان کے اونٹوں کا دودھ نکال رہے ہیں۔ یہ جب ہمارے اندر دنیا کی عظمت آ جائے گی تو اسلام کی ہیبت خود بخود نکل جائے گی۔ تو جب یہ دروازہ توڑ دیا گیا، ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز جس کا نام تھا، مجوسی تھا، مکاتبت کے طور پر، مکاتبت ایک عمل ہے اسلام میں، غلام اگر ہوتا ہے تو اگر وہ مکاتبت کر لے، یعنی کچھ پیسے روزانہ کما کر لا کر اپنے آقا کو دے دے تو اتنے پیسے ادا کرنے کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ مجوسی غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میرا آقا، میرا مالک جو ہے مجھ پر ٹیکس بہت دیتا ہے، یعنی اسے پیسے مجھے بہت ادا کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو کیا کیا کام کرتا ہے؟ اس نے بتلایا کہ یہ چیزیں ہیں، میں چکی بناتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہنر تو سیکھا ہے اور جو کام تو کرتا ہے اس کے اعتبار سے تیرے مالک کو یہ رقم ادا کرنا کچھ زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اس نے دشمنی میں یہ کہا، غصے سے کہا کہ آپ تو ہر ایک کا فیصلہ کرتے ہیں اور میرا فیصلہ مجھ سے انصاف نہیں کرتے۔
اس نے یہ کہا کہ میں، حضرت عمر نے شاید پوچھا کہ تم ہمارے لیے بھی ایک چکی بنا دو. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ چکی بناتا تھا جو ہوا سے چلتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر اس نے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کے بعد کہا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی فراست سے جان گئے، پہچان گئے. چنانچہ جمعہ کی نماز، فجر کی نماز میں مصلی کے اندر آ کر چھپ گیا، اور حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکعت باندھ چکے، اس نے پے در پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں نیچے گر گئے. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پوری کی، لیکن جو لوگ تھے نماز توڑ کر اسے بچانے کے لیے لب کے، اس نے 6-7 آدمیوں کو، ان کو بھی جو ہے ان پر بھی حملہ اس نے کر دیا. بالآخر ایک ساتھی نے، ایک صحابی نے اس پر جو ہے کمبل اڑا دیا، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو اس نے خود ختم کر لیا، خنجر کے ذریعے سے خودکشی کر لی. آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کا جو ہے قتل کرنے والا یہ مجوسی غلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے. تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کو فروغ ملا ہے، اس کی وجہ سے دشمن طاقتیں ایسے طاق میں تھی کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ اسلام کے بڑھتے قدم کو روک دے، اسلام کی بڑھتی ترقی کو جو ہے روک لگا دے. تو انہوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے وفات پا گئے، ان کو موقع مل گیا، یہاں تک کہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں وہ لوگ لگ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آتے آتے سب لوگوں کے، اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں وہ اپنا زہر بھرنے میں کامیاب ہو گئے. خصوصاً ایک یہودی عبداللہ ابن سبا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، خود تو یہودی تھا لیکن اسلام کا نام لے کر مسلمان بن کر امت مسلمہ میں داخل ہو گیا. اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس شورا بنائی گئی 6 آدمیوں کی، جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ تمام صحابہ تھے جنہوں نے اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر منتخب کیا. جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین بنایا گیا، انہوں نے خصوصاً یہودیوں نے یہ سازشیں شروع کر دی، اسلام میں مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی ایسی کوششیں زبردست کی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند سال ہی امن و سلامتی کے ساتھ گزرے ہوں گے. باقی جب سے انہوں نے سازشیں شروع کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی انہی یہودی سازشوں کی بنا پر ہوئی. عبداللہ ابن سبا نامی اس یہودی نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی. سب سے پہلے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں فضیلت کی بات کہی. بس اتنی سی بات چھیڑی کہ حضرت علی داماد رسول ہیں، داماد رسول ہیں تو خلافت حضرت علی کا حق بنتا ہے. چچا زاد بھائی بھی ہیں، گویا کہ 2 نسبتیں ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت خلیفہ بننے، تیسرا خلیفہ بننے کے اہل تھے. بس اتنی سی بات تھی، یہ بیج اس نے بویا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگائے. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بھی کہا. بس یہ ایک ابتدا تھی، ایک بیج تھا جس نے بویا. یہودی نے منافقت اور دشمنی کا، نفرت کا مسلمانوں کے درمیان میں، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنی مظلومانہ شہادت کسی اور صحابی کی تاریخ میں نہیں. آپ کہیں گے حضرت حسن، حضرت حسین کی شہادت، کہیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی شہادت ہوئی ہے، ایسی شہادت کسی اور صحابی کی اتنی مظلومانہ شہادت نہیں ہوئی کہ 3 دن تک آپ کے کفن کے انتظام میں صحابہ ترستے رہے.
3 دن تک آپ کو کفن دینا نصیب نہ ہوا، یہاں تک کہ باغیوں نے اتنا تشدد کا ماحول پیدا کر دیا تھا، اتنا خوف، اتنے ڈر کا ماحول، اتنا ظلم برپا کیا گیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن بعد نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ یہ سنی سنائی باتوں میں اور بے علم اور نہ جاننے والی باتوں سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ کسی کی غیبت ہم نے سن لی، نہ ان سے پوچھا، نہ ان سے معاملہ کیا، کہ کبھی کسی نے آ کر ہم کو اس کے خلاف کوئی بات کہی تو ہم سچ مان کر اسے جو ہے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، بالکل ایسی ہی بات۔ اور اسی طرح عقیدت اور محبت میں راستے سے ہٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرتے 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 یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی انہوں نے دے دیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خدا کی ذات حلول کر گئی ہے، یہ تک کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان شیعوں کو لایا گیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے تھے، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلا کر اس میں ڈال دی۔ اب پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے جو ہے ایک ایسی زبردست سازش کے تحت کوفہ بلوایا کہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ تفصیل لمبی ہے لیکن حق کا بول بالا ہوا ہے اور باطل کا منہ کالا ہوا ہے۔ جب جب بھی اسلام پر سازشیں آئی ہیں، ایمان والوں نے اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ اس کو روکا ہے۔ آج بھی ہم اگر چاہتے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو ہمیں اپنے ایمان کی آبیاری کرنی ہوگی، اس کی جو ہے دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے چند دنوں کے لیے مسلمان بن جائیں اور ایسا نظر آئے کہ بھئی مکمل حضرت حسین کا ماننے والا یہی ہے، ایسا نظر آ رہا ہے، صرف 10 دن کی بات ہے، پھر دھوم دھڑاکا علاوے میں گئے اور نمک وغیرہ ڈال دیے اور فلاں جو ہے شربت پی لیا، گویا ایسا ہو گیا کہ سارے گناہ دھل گئے۔ ان چیزوں کا دیکھنا بھی گناہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسی سزا دی ہے کہ تمہارا ہی خنجر ہوگا اور تمہارا ہی سینہ ہوگا، اور قیامت تک تم اپنے سینے پر خنجر مارتے رہو گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دینے کی خاطر۔ تو یہ وہ سازش تھی جس کے ذریعے سے اسلام میں پھوٹ ڈالنے کے لیے عبداللہ ابن سبا نامی یہودی نے اپنے ٹولوں کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، یا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو باتیں ہوئی، جو چیز پیش آئی، جو واقعہ پیش آیا، یا حضرت حسن کی شہادت ہو، حضرت حسین کی، یہ تمام انہی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی بڑھتی طاقت کو روک لگانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر انہوں نے کوششیں کی، اور ان کی کوششیں اس طرح کامیاب ہوئی کہ ان کی جماعت، پہلی جو جماعت اسلام کے خلاف، اسلام کے بالمقابل بن گئی، وہ یہی عبداللہ ابن سبا کی جماعت تھی، جس کو جو لوگ شیعہ کہلاتے ہیں۔ اصل میں شیعہ ایک جماعت کا نام ہے، ان کے اندر ایسا تشدد نہیں ہے۔ بہت سے لوگ شیعہ ہیں، نام کے شیعہ ہیں، لیکن وہ لوگ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان سے بڑھ کر خلیفہ کے حقدار مانتے اور فضیلت مانتے۔ لیکن شیعہ میں وہ لوگ، وہ جماعت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے بلکہ حضرت علی کو مانتے ہیں، اس کے بعد میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر ان کا درجہ مانتے ہیں، یا جو ہے بہت سی خرافات کیا خدا کا درجہ تک دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہ منافرت، یہ دشمنی ڈالنے میں وہ لوگ اس وقت کامیاب ہوئے کہ اسلام کے اندر جو جذبات ہیں، اپنے امیر سے، اپنے بڑوں سے، وہ جذبات صحیح معنوں میں حق کے ساتھ ہوں تو کامیاب ہوتے۔ آج بھی اگر دیکھیں گے آپ، کوئی امیر، کوئی پیشوا جس کی عقیدت و محبت اس کی جماعت کے لوگوں میں ہوتی ہے تو ان کے اندر پھوٹ ڈالنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اس سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ آج لوگ مزاروں پر بھی جا کر جھک جاتے ہیں، نہ ان کا عطا ہے نہ پتہ ہے،
نہ اتنی عقیدت و محبت میں کہ ایمان والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن عقیدت و محبت کی اتنا غلو ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہے جھک کر، جب ایسا حال ہو جائے، ایسا معاملہ ہو جائے. دیکھیے تعظیمی سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اس سے پہلے بہت سی شریعتیں آئیں، لیکن اگر کوئی وہ آیت پڑھ کر یہ پیش کرے کہ ہمارے لیے بھی سجدہ تعظیمی جائز ہوگا، بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں. قرآن میں آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے جو ہے چاند و سورج اور 12 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تعظیمی سجدہ. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، بادشاہ کے دربار میں جب پہنچے تو ان تمام بھائیوں نے سجدہ کیا. یہ واقعہ پیش کر کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز. بالکل جائز نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو بہت سی چیزیں شریعت میں منسوخ ہو چکی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنی شریعتیں آئی ہیں بہت سے احکام تھے کہ قربانی کا گوشت خود کھا نہیں سکتے تھے، لے جا کر جو ہے پہاڑ پر رکھنا تھا، آگ آ کر چلی جاتی. لیکن شریعت محمدیہ میں کھانے کے لیے اجازت دی گئی. اگر ناپاک ہو جاتا کپڑا، جس جگہ ناپاک ہوا ہے اس جگہ کو کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے کو کاٹے بغیر وہ پاک نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یہ شریعت منسوخ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا لیکن امت محمدیہ میں منسوخ ہے. اسی طرح توبہ کرنے والا اگر توبہ قبول ہونا ہے تو وہ ان کو قتل کرے، وہ ان کو قتل کرے. لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ کے لیے توبہ کرنے والے کو معافی کا پروانہ دیا. جس طرح وہ چیزیں منسوخ ہیں اسی طرح اس امت میں تعظیمی سجدہ بھی منسوخ ہے. آگے جھکنا، اگر کوئی آدمی جھکنے کو تعظیم و غلو محبت سے کرے اس کو منع کرنا چاہیے. اور اس میں شامل ہونے والے یہ جلوس میں، اس ماتم میں اور سبیل لگا کر شربتیں بانٹنے والے، ان چیزوں میں شامل ہونے والا بھی ان کے کرنے والے کے برابر ہے. لہذا اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس میں ہرگز شامل نہ ہو، اس لیے کہ گناہ میں شامل ہونا بھی گناہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے، خرافات سے، اللہ رب العزت بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر